بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس نے زندگی بھر نماز نہیں پڑھی، اور پھر کیا ہوا، اس کا کیا انجام ہوا۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ آج کی یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جس نے زندگی کے ہر لمحے میں دنیا کا مزہ لوٹا، لیکن اللہ کو یاد کرنا بھول گیا۔ اس کی زبان پر کبھی نماز کا نام نہ آیا، اور نہ ہی کبھی اس کا ماتھا سجدے میں جھکا۔ لیکن پھر ایک دن ایسا آیا جب وقت پلٹا اور موت کی آہٹ نے سب کچھ بدل دیا۔ یہ کہانی فہد کی ہے، ایک خود پسند، دولت مند اور دنیا دار انسان کی، جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند اور آزاد سمجھتا تھا۔ فہد کا تعلق ایک دیندار گھرانے سے تھا۔ اس کے والد مسجد کے امام تھے اور والدہ قرآن پڑھانے والی خاتون تھیں۔ بچپن میں ماں نے اسے قرآن سکھایا اور والد نے اذان دینا سکھائی، لیکن جیسے ہی فہد جوان ہوا، دنیا کے رنگوں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ نماز یہ بوڑھوں کے کام ہے، مسجد یہ وقت کا ضیاع ہے، قرآن زندگی کا لطف خراب ہو جاتا ہے، یہ الفاظ فہد کے منہ سے اکثر نکلا کرتے تھے۔ ماں روتی، باپ خاموشی سے قرآن کھول کر فہد کے لیے دعا کرتا۔ فہد کی دنیا رنگینیوں میں مشغول تھی، فیشن، پارٹی اور بزنس کے ارد گرد گھومتی رہتی تھی۔ ہر رات کسی نئی تقریب میں، ہر دن کسی نئی عورت کے ساتھ۔ اس کے بینک بیلنس میں لاکھوں روپے تھے، لیکن دل میں سکون کا ایک قطرہ تک نہ تھا۔ ایک دن والد نے نرمی سے پوچھا، بیٹا زندگی میں کبھی نماز پڑھی ہے؟ فہد ہنسا، ابو اتنی مصروف زندگی میں وقت ہی نہیں ملتا، کاروبار، ملاقاتیں، ڈیلز، یہ سب کچھ اسی میں ٹائم گزرتا ہے اور ٹائم نہیں نکلتا۔ والد نے صرف اتنا کہا، بیٹا اللہ بھی کاروبار کرتا ہے زندگی اور موت کا، اور اس کی ملاقات کا وقت تمہیں بتا کر نہیں آئے گا۔ فہد نے مذاق میں بات کو ٹال دیا، لیکن وہ رات آئی، وہ اندھیری، خاموشی اور خوفناک رات۔ فہد اپنے فلیٹ میں تنہا سو رہا تھا۔ اچانک سینے میں ایک عجیب سا درد ہوا، سانس بند ہونے لگا، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، پسینہ، بے چینی اور پھر موت کا فرشتہ۔ فہد نے خود کو ایک اجنبی جگہ پہ پایا، نہ زمین نہ آسمان، ہر طرف اندھیرا، دھواں اور عجیب سی آوازیں۔ اچانک سامنے ایک فرشتہ نمودار ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک رجسٹر تھا۔ فہد چیخا، یہ کہاں ہوں میں؟ فرشتہ بولا، یہ عالم برزخ ہے۔ فہد نے پھر تھرتھراتے ہوئے کہا، مجھے واپس بھیجو، مجھے وقت چاہیے، میں نماز پڑھوں گا، قرآن پڑھوں گا۔ فرشتے نے رجسٹر کھولا اور پڑھا، زندگی بھر ایک سجدہ بھی نہیں کیا، ماں باپ کی دعاؤں کو رد کیا، اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ فہد زمین پر گر پڑا، چیخا، چلایا، رونے لگا، یا اللہ ایک موقع دے دے، صرف ایک میری زبان سے کلمہ نکلنے دے، ایک بار میری زبان سے کلمہ نکلنے دے۔ لیکن جواب آیا، آج تمہاری توبہ قبول نہیں کی جائے گی، یہ وہ دن ہے جس سے پہلے تمہیں تنبیہ دی گئی تھی۔ تب فہد نے دیکھا اس کے ارد گرد آگ کا گڑھا، چیخنے والے لوگ، روتے ہوئے چہرے اور ایک بلند آواز، یہ سب لوگ ہیں جنہوں نے نماز چھوڑ دی تھی۔ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو سستی کرتے تھے۔ قرآن کا ترجمہ۔ فہد نے آنکھیں بند کر لی، لیکن وہ منظر اس کی روح میں رویست ہو چکا تھا۔ دوسری طرف اس کی ماں فجر کے وقت بیدار ہوئی۔ اسے احساس ہوا آج فہد گھر نہیں آیا۔ فون کیا، کوئی جواب نہ ملا۔ پولیس کو اطلاع دی تو خبر ملی فہد کا انتقال نیند میں ہوا۔ ماں کی چیخ نکل گئی، یا اللہ میرے بیٹے کو معاف کر دے، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔
فہد کی میت جب گھر آئی تو چہرے پر وحشت طاری تھی۔ امام مسجد نے کہا یہ چہرہ سکون والا نہیں لگتا، ضرور اس نے کچھ چھوڑا ہے۔ جب غسل دیا گیا تو اس کے جسم پر کالی دھاریاں تھیں۔ لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ نماز جنازہ میں سب خاموش تھے، جیسے سب کچھ سمجھ چکے تھے۔ دفن کرنے کے بعد امام صاحب نے سب نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہا، نوجوانوں، تمہارا دوست گیا بغیر نماز، بغیر توبہ، کیا تم بھی ویسا ہی انجام چاہتے ہو؟ ایک لڑکا آگے بڑھا، اس نے روتے ہوئے کہا، نہیں مولوی صاحب، میں آج سے نماز پڑھوں گا۔ اور اس کے بعد ایک ایک کر کے کئی نوجوانوں نے توبہ کی، نماز شروع کی اور مسجد کو آباد کیا۔ فہد کی موت ایک درس بن گئی، لیکن فہد خود اپنے انجام کو پہنچا۔ وہ اب بھی عالم برزخ میں چیخ رہا ہے، مجھے وقت دے دو، مجھے واپس بھیج دو، لیکن کوئی جواب نہیں آتا۔ ہمیں اور آپ کو اپنی موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ موت کے وقت کا کوئی پتہ نہیں، ایک لمحے کا بھی نہیں پتہ، تو ہمیں آج سے اور ابھی سے عہد کرنا ہے اور موت کی تیاری کرنی ہے اور اپنے سابقہ گناہوں سے اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ کومنٹس میں اپنے رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہے تو ہماری اصلاح کے لیے بھی کومنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔